یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 14واں ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بتانے والے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ میں اسلام کیوں کر پھیلا، اور بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قبائل میں تبلیغ اسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جبکہ دور دور کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز کے بڑے بڑے میلوں میں آپ نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ عرب کے قبائل بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، سلیم، عبس، نظر، کندہ، کلب، عزرہ، حزارمہ وغیرہ، ان سب مشہور قبائل کے سامنے آپ نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا، اور جب آپ کسی قبیلے کے سامنے وعظ فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ قبیلے بنو زحل بن شیبان کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کا سردار مفروق آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا، اے قریشی برادر، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے سورہ انعام کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ یہ سب لوگ آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کی تاثیر سے انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم برس ہا برس سے کار بند ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر اور رعیت ہیں، اور ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خیر، خدا اپنے دین کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہے۔ مدینہ میں آفتاب رسالت کی تجلیاں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس و خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس و خزرج پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے سہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے اس قدر ہولناک اور خون ریز ہوئی۔ اس لڑائی میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ مر گئے اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے اس لیے اوس و خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور قرآن کریم نے بھی ان جانصاران اسلام کی نصرت رسول اور امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا، اور ازرو شریعت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی رضی اللہ عنہم۔ مدینہ میں اسلام
کیوں کر پھیلا؟ انصار گو بت پرست تھے مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کا یہود و نصارہ دونوں انتظار کرنے لگے۔ 11 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں عقبہ گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد العقبہ ہے، تشریف فرماتے کہ قبیلے خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزماں کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: حضرت ابو ہیثم بن تیہان، حضرت اوباما اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدید، حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بیعت عقبہ اولا۔ دوسرے سال 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشرف باسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسیج گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ اسی سال بقول مشہور ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی، جن کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آنے والی معجزات کے ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس کے 1 سال بعد 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہے۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے یہودیوں پر پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے آئیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے اور یقین کرو کہ میرا جینا
جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے یا حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائیو، تمہیں یہ خبر بھی ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدمی قبیلے خزرج کے اور 3 آدمی قبیلے اوس کے تھے، جن کے مبارک نام یہ ہے: ابو امامہ اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواح، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمرو، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، عبادہ بن ثابت۔ یہ 9 آدمی قبیلے خزرج کے ہیں۔ اسید بن حزیر، سعد بن خیثمہ، ابو الحیثم بن تیہان، یہ 3 شخص قبیلے اوس کے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔